बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है और अब ज़मानत की जो कार्रवाई है उसको कोई नहीं रोक सकता। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ फवाद चौधरी की जानिब से जो स्टेटमेंट अदालत में दी गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो रुजू करने जा रही है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान हमला केस में जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं और यही फ़ायदा है। और मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसका बेनिफिट ये होगा कि जो नई JIT बननी है या अगर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से JIT की बात की जा रही है, अगर वो अपना काम शुरू करती है तो ये तमाम दस्तावेज़ात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम आएंगी आगे केस लड़ने के लिए, चूँकि इसमें बाकायदा तौर पर बताया गया है कि ये एक आदमी का काम नहीं था, ये एक से ज्यादा लोग थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान में कितनी गोलियां लगी उसकी मुकम्मल फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। इमरान खान पर हमला में इस्तेमाल होने वाले असलहे और गोलियों की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ हुआ है कि मौका से 31 गोलियां या उनके खौल मिले हैं। मतलब ये कि 31 फायर किए गए हैं, 31 गोलियां के खौल या 31 गोलियां मिली हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में इमरान खान को लगने वाली गोलियों में 2 गोलियां ऐसी थीं जो किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी, जबकि उन्हें एक मुकम्मल गोली भी लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के जिस्म में एक धात का टुकड़ा भी पेवस्त हुआ था जो दौरान इलाज जिस्म से निकाल लिया गया था। रिपोर्ट में वाज़ेह कहा गया है कि मुल्ज़म से मिलने वाले एक पिस्टल का भी फोरेंसिक हुआ है और एक फायर टेस्ट किया गया है, जबकि मुल्ज़म नवीद के घर के करीब भी एक ग्राउंड से 10 खौल मिली हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 4 गोलियां ऐसी थी जो नवीद के पिस्टल से चली थी। अब जो नवीद का पिस्टल है उससे सिर्फ 4 गोलियां चली हैं, टोटल वहां से गोलियां और खौल मिले हैं 31। तो फिर अब जिनको ये लगता है और जो ये बातें करते हैं कि ये एक ही बंदा था, एक ही हमलावर था, उसकी पिस्टल से सिर्फ 4 गोलियां फायर हुई हैं। बाकी जो 27-28 गोलियां हैं वो उन 3 हमला आवर थे जो साथ उसके सहूलतकार थे या जो सारे हमले में मुलव्वस थे। इसके अलावा 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे स्पीकर से मिले, जबकि 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर की ग्रिल से मिले, एक खौल दुकान के अंदर जमीन से मिला और 14 गोलियों के खौल सड़क से मिले हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि हमले में जख्मी अहमद चट्टा के जिस्म से निकाले जाने वाली गोली का भी फोरेंसिक करवाया गया है, जबकि हमले में जख्मी इमरान यूसुफ को लगने वाली गोली का भी फोरेंसिक किया गया है। इसके अलावा मौके से मिलने वाली 2 गोलियां ऐसी हैं जो क्लैशनकोफ की हैं। इमरान खान पर कातिलाना हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फोरेंसिक रिपोर्ट 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो अदालत में जमा हो चुकी है और जिसकी तफसीलात अब मीडिया को भी जारी कर दी गई हैं। चूँकि मजीद तफ्तीश से रोक दिया गया था और ये कहा गया था कि मजीद तफ्तीश नहीं करनी, और जो CCPO लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर जो कन्वीनियर थे उस JIT के जो उस वक्त पंजाब हुकूमत ने बनाई थी, वो अपना काम करके गई। अनवर हुसैन शाह उनको भले मुअत्तल कर दिया गया लेकिन वो अपना काम मुकम्मल करके गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवा के दी और अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के बाद जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे उन्होंने हक अदा करते हुए वो जो रिपोर्ट है वो अंदर लगवा दी, वो चालान जमा करवा दिया, एतराज़ात खत्म करके मंजूर करके उसको जमा करा दिया, जिसके बाद अब ये बनाते फिरें JIT। अब ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दस्तावेजात हैं, जो मैं आपको उस दिन गुजारिश कर रहा था कि ये जमा करवाने का ये फ़ायदा होगा कि ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब पार्ट ऑफ द फाइल बन चुके हैं, जो अब फाइल का हिस्सा बन चुके हैं और ये अब आगे इनके गले पड़ेंगे। और जब भी तफ्तीश 3 माह के बाद इलेक्शन होता है, दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है, वो दोबारा इस मामले में जब JIT को आगे यहीं से काम शुरू होगा तो ये वो ओरिजिनल चीज़ें थी, ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो हम देखते हैं कि सानिया मॉडल टाउन में ये वाली चीज़ें नहीं की गई थी। और बाद में जो री इन्वेस्टिगेशन हुई, वो री इन्वेस्टिगेशन में भी चीज़ें कहाँ से उठाई जानी थी, वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उस वक्त जो कातिल पुलिस थी उन्होंने करवाए, वही जो फोरेंसिक जो टेस्ट हैं और जो असलहा की सारी तफसीलात हैं वो वही थी जो पुलिस ने करवाई थी। इस वजह से उसमें जो असल मुल्ज़मान का किरदार है वो आज तक मशकूक है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं और मामलात आगे जब चलेंगे तो ये बेहतर अंदाज में, अब तक जो केस है वो ये बन चुका है इन तमाम दस्तावेजात की सूरत में
کہ حملہ آور ایک نہیں تھے، حملہ آور 4 تھے جنہوں نے عمران خان پر حملہ کیا، اور یہ کوئی انتہا پسندی، دینی انتہا پسندی کا کیس نہیں تھا، بلکہ یہ ڈائریکٹ عمران خان کی اسیسینیشن کا کیس تھا، جس میں یہ سارے معاملات ان کی جانب سے کیے گئے اور عمران خان کی جان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد گورنر کی طرف سے انتخابات کی تاریخ نہ دینے کے خلاف اور گورنر کے بیان کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر جسٹس جواد حسن صاحب نے جو 3 فروری تک کیس کی سماعت کو ایڈجن کیا ہے اور جواب طلب کیا ہے، رپورٹ طلب کی ہے، چونکہ وہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ جسٹس جواد حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ آئین پاکستان جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہیں، تو کوئی بھی شخص آئین سے مبرہ نہیں ہے۔ آئین جو جب 90 دن کا ٹائم دے رہا ہے تو کوئی بھی 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، اور یہ بات جو جسٹس جواد حسن صاحب تھے انہوں نے بڑے واضح انداز میں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے ان کے گلے پڑ چکا ہے، اور الٹیمیٹلی ان کو ان ساری چیزوں میں جواب دینا ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر اور صوبائی صدر پرویز خٹک کی جانب سے بدھ کے روز بیرسٹر گوہر کی وساطت سے دائر کی جائے گی۔ پی ٹی آئی اپنی پٹیشن میں عدالت سے استدعا کرے گی کہ وہ الیکشن کمیشن کو ہدایت دے کہ قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن کرانے کی بجائے پورے ملک میں عام انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے، یہ بھی استدعا کی جائے گی۔ اور ساتھ عدالت سے یہ بھی کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ترجمان شوکت یوسف زئی کے مطابق ملک میں معاشی بحران کی سب سے بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے، اس لیے فوری انتخابات ہی بحرانوں کا واحد حل ہے۔ انتخابات کی تاریخ میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی ملک کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 13 جماعتی پی ڈی ایم ٹولہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اب آئین اور قانون سے یہ ہٹ کے کر رہے ہیں۔ تو اب پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر ہو جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پی ٹی آئی کا ارادہ ہے کہ وہاں بھی درخواست دائر کی جائے، جہاں پشاور خیبر پختونخوا کے الیکشن مانگے جائیں وہاں نیشنل اسمبلی کے جنرل الیکشن بھی مانگے جائیں، اور اس میں بتایا جائے کہ اگر آپ 100 کے قریب ضمنی الیکشن کروائیں گے تو جو ریاست ہے، ریاست کو انہوں نے کہاں کھڑا کر دیا ہے، اور یہ ریاست کو دوبارہ جنرل الیکشن کی طرف لے کر گئے ہیں۔ جس اسمبلی کے 100 سے زائد ضمنی الیکشن ہو وہ اسمبلی کیا ہوگی اور اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی، اور جب 6 ماہ رہ گئے ہوں تو اسمبلی پہلے تو تحلیل ہو سکتی ہے، اسمبلی آگے نہیں جا سکتی۔ اس وجہ سے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دیکھنی ہوں گی، اور اب اس پر پاکستان تحریک انصاف نے دوسری درخواست خیبر پختونخوا کے گورنر کے خلاف دائر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ فواد چودھری کو آج 11 بجے پیش کرنا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ فواد چودھری کو کل یہ سارا دن سڑکوں پر پھراتے رہے اور ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، پھر آج صبح سویرے دوبارہ یہ اسلام آباد سے لاہور لے گئے۔ فواد چودھری نے بیان دیا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں انہوں نے مجھے سفر پہ رکھا، مجھے 1 گھنٹہ بھی ریسٹ نہیں کرنے دیا، اور انہوں نے مجھے تشدد کا، ذہنی تشدد کا اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور مجھے انہوں نے اذیت دی ہے۔ اس کے بعد 3 بجے عدالت میں پیش کرنا تھا، وہ 3:30 بج گئے، عدالت میں پیش نہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیر سے عدالت میں پیش کیا گیا۔ فواد چودھری کے وکیل بابر اعوان فیصل چودھری اور فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ چودھری عدالت میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما خرم نواز اور سینیٹر شہزاد وسیم بھی عدالت میں تھے۔ بابر اعوان نے جوڈیشل جو پولیس ہے ان کی جانب سے مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ بابر اعوان صاحب نے مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ سے پہلی سماعت میں مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیس کی سماعت اگر تھوڑی جلدی کر دیں، جس پر جج نے کہا کہ فواد چودھری کے لیے کیس کے لیے 11:30 بجے کا وقت رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد وقفہ لیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے فواد چودھری کو 11 بجے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا، یہ میں آپ کو پہلا جو صبح کا حوال ہے کہ فواد چودھری کا میڈیکل کروا کر رپورٹ پیش کریں، جس کے بعد انہیں پیش کیا گیا، جبکہ اس سے قبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے خلاف فواد چودھری سے متعلق کیس میں سماعت میں جو وقفہ تھا اس میں فواد چودھری کی اہلیہ نے بھی میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ وکیل بابر اعوان نے کہا فواد چودھری کے منہ پر کپڑا ڈال کر دوبارہ انہیں پیش کیا گیا۔ بابر اعوان نے کہا کہ فواد چودھری کیس میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ شہنشاہ سائفر نے حکم دیا ہے آج اسلام آباد بند ہوگا، نہ عدالت کو اور نہ ہی وکیل کو معلوم ہے کہ فواد چودھری کہاں ہیں اور ان کو کہاں رکھا گیا ہے۔ فواد چودھری کو کچھ ہوا تو ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی اور عدالت میں جو وکلا ہیں وہ پیش ہوئے، الیکشن کمیشن کے وکلا بھی پیش ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے
وہ بھی پیش ہوئی، انہوں نے بھی اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد جو باقی اس میں پروسیکیوشن تھی وہ بھی عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت میں پھر ان کا یہی موقف تھا، عدالت نے کہا یہ جو آپ نے کل ایک جا کے ٹیسٹ کروایا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے کیا ہیں، کیوں آپ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں؟ فواد چودھری نے بتایا کہ ان کا مقصد صرف مجھے پریشان کرنا ہے، مجھے ذہنی، یہ مجھے عمران خان سے دور کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے گرانا چاہتے ہیں، یہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں، یہ مجھے خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ میری زبان بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کی بھول ہے، وقت ہے، ظلم کی رات ہے، کٹ جائے گی، لیکن میں ان کی کسی صورت میں بھی کسی بات میں نہیں آنے والا، اور میں کسی بھی صورت میں ان کے کسی بہکاوے میں نہیں آنے والا۔ اس وجہ سے انہوں نے عدالت سے کہا کہ جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرا ٹیسٹ کروا لیں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بہرحال جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 2 دن تو لگ گئے، ان کو اسلام آباد سے لاہور لے کے گئے، ان کے گھر تلاشی کرنی تھی، ہم نے اس کا ٹیسٹ کروانا تھا جو فورینسک پنجاب فورینسک لیبارٹری ہے، تو ہمیں مزید وقت دیا جائے، ہم نے ان کی لیپ ٹاپ کا جو ہے وہ ہم نے ریکور کرنی ہے، اس میں سے ہم نے چیزیں لینی ہے۔ تو عدالت میں بابر وان نے کہا کہ یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، اور ضمانت ابھی ٹرائل ہے، ابھی ضمانت کا کیس ہے، پھر ٹرائل آئے گا، اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے وہ ٹرائل میں آ جائیں گے، یہ ان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، خدا کے لیے ظلم ختم کیا جائے اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ریلیف دیا جائے، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، انف از انف، اب ان کا جو جسمانی ریمانڈ کی سزا ہے اس کو مسترد کیا جائے۔ بہرحال چونکہ بہت ڈیٹیل میں 2 دفعہ پہلے جج وکاس راجہ سن چکے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیس میں آج فیصلہ محفوظ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ جو جسمانی ریمانڈ کی، مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا اس کو مسترد کرتے ہوئے جو جیل پہ بھجوا دیا، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو دوبارہ جیل بھجوا دیا۔ آج ہی درخواست ضمانت دائر کر دی گئی ہے، درخواست ضمانت پر کل سماعت ہوگی، اور درخواست ضمانت میں چونکہ نوٹس پہلے بھی ہو چکا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف نے واپس نہیں لی تھی، تو اب دوبارہ اسی نوٹس میں کل کے لیے سماعت کے لیے وہ مقرر ہے درخواست ضمانت، اور کل انشاءاللہ ضمانت منظور ہو جائے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔